نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سن سچ تے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے، سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور سچا حسینی بن کے انہاں دی روح دے مطابق قلب انہاں دے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لغشاں معاف فرمائے، ساڑے دلاں دیاں نیک جائز شہری مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل سادہ احترام موضوع سامعین، آئیے درس صفحہ دا موضوع اولیاء اللہ۔ اور آج ان اللہ والے میں بڑے اللہ والے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تعلیمات دے بارے کچھ عرض کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہوئے، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ چ اللہ سونے نے اپنے دوستان دی سچے اولیاء اللہ دے سچے علماء و مشائخ دی شان بیان کیتی کہ میرے دوست ہیں، میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں میں نہ دلوں دوستی لائی۔ کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی رد نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی پروگراماں چ نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کیتا ہے، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست صحیح عقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص و رضا دے پیک کر بدتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن سچے علماء و مشائخ دی خدمت چ حاضر ہو کے انہاں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کیتی، نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نو نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے انہاں دے جسم چوں نکل کے میری بارگاہ تک رسائی کیتی حاصل کیتی، انہاں دی صدق سچائی دیکھی تے انہاں نو اپنے دیدار دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ عطا فرمائیے۔ میرے سچے دوست جنہوں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کس طرح دا کو غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر حسن علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ فوائد الفوائد دے اندر لکھ دینے کہ میں اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت رکھتے حاضر ہوئے، آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی۔ دیگر علماء و مشائخ و درویش بھی آپ دی خدمت دے اندر حاضر سی۔ پھر آپ نے اپنی زبان بارش سے فرمایا کہ میرے پیر و مرشد حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہفتے دو ہفتے بعد اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خدمت حاضر ہوندے سی، آپ دے حکم دے مطابق آپ اپنے حجرے چ ریاض تو مجاہدہ چ لگے رہندے سکے۔ تو جدوں کہ آپ دے پیر پائی شیخ بدر الدین وغیرہ ہر ویلے آپ دی خدمت حاضر رہندے، جدوں حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ آخری وقت قریب آیا تے آپ نے میرے پیر پائی اپنے خلیفے خواجہ قطب الدین نو یہ گل کہی جڑے قطب الدین آپ دے پیراں والے پاسے مدفون نے، آخری وقت انہوں آپ نے فرمایا کہ میرا جامع آسا مسلح اور لکڑی دی نالین جڑی ہے وہ شیخ فرید الدین نو دے دیو۔ تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ فرماندے وہ آسا اور جامع میں دیکھیا اور زیارت کیتی ہے، جامع سوزنی دلائی سے گیا الغرض تو حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ دنیا تو رلت فرما گئے تے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ اس ویلے ہانسی وچ سکے، اسی دن ہی رات نے
آپ نے اپنے پیر نو خواب چ دیکھیا کہ انہوں اللہ سونا اپنی بارگاہ چ بلا رہا۔ دوسرے دن آپ نے ہانسی تو سفر شروع کیتا، چوتھے دن شہر چ پہنچے۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تبرکات جڑے نے آپ فرما گئے سی وہ حضرت بابا فرید نے گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دے تے آپ نے دوگانہ ادا کیتا تے پھر وہ جامہ پہن لیا۔ اور جس گھر دے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ رہندے سکے 3 دن تو زیادہ دال کہتے 7 دن آپ اتنے رہے۔ اس تو بعد پھر آپ ہانسی چلے گئے سی۔ اتوں آن کی وجہ یہ ہوئی کہ جنہ دنوں آپ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ دے خانقاہ حاضر سی سرنگا نامی ایک شخص ہانسی تو آپ دے دیدار واسطے آیا 2-3 باری، لیکن دربانہ نے اندر نہ جان دیتا۔ ایک دن جدو آپ گھر تو باہر نکلے تو سرنگا آپ دے پیراں جا گر گیا اور رون لگ پیا۔ آپ نے کہا سرنگا کی گل ہے؟ وہ کہنے لگا حضور تسی ہانسی چاہتے سی جدوں چاہتے جناب دی زیارت کر لیندے سی، اتنے آ کے تو دربان سانوں اندر نہیں جان دے، تھوڑا دیدار مشکل ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے درویشاں نے فرمایا کہ میں ہانسی واپس جاواں گا۔ حاضری نے آکھیا کہ خیر صاحب نے تمہیں اتنے ٹھہرن دا آکھیا تے آپ نے فرمایا کہ جڑی نعمت میرے پیر مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ منو عطا فرماتی ہے وہ شہر اور جنگل میں ایک جی ہے۔ پھر آپ نے مریداں دی خوش اعتقادی اور پیر دے فرمان دی نگہداشت دے بارے گفتگو شروع فرمائی۔ پھر فرمایا کہ قاضی حمید الدین ناگوری دے پیر شرف الدین جڑے ناگور چ رہن والے سکے انہاں دل چ خواہش ہوئی کہ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ دا مرید بنا۔ یہ نیت کر کے ناگور تو روانہ ہوئے تو انہاں دی ایک لونڈی سیگی جی کافی قیمتی لونڈی سی، وہ 100 اشرفی دی قیمت سی۔ تو لونڈی نے کیا کہ جدوں تسی بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہو تو میرا سلام عرض کریو، ایک پگڑی دتی جڑی کڈی ہوئی سیگی تے آپ دی خدمت میری طرفوں پیش کر دے۔ جنرل مولا شرف الدین حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ دی خدمت حاضر ہوئے تو انہوں نے لونڈی دا سلام پہنچایا اور وہ پگڑی بھی آپ دی خدمت پیش کی تھی۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ زبان بارش سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہوں آزادی عطا فرمائے۔ جب مولانا شرف الدین سامنے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو دل چ خیال آیا کہ چونکہ آپ دی زبان چوں نکلیا تو اللہ سونا انہوں آزادی عطا فرمائے گا ضرور۔ پھر کھیل چ خیال آیا وہ قیمتی لونڈی ہے تو میں انہوں کیویں آزاد کراں۔ پھر دل چ خیال آیا کہ اگر میں انہوں ویچاں گا تو ہو سکتا وہ آزاد کر دے، چونکہ آپ کے منہ چوں نکلے تو ضرور آزاد ہوئے گی۔ تو پھر خیال آیا بھی جڑا خرید کے انہوں آزاد کرے گا ثواب تو انہوں مل جائے گا، کیوں نہ میں ثواب میں ہی کھٹا۔ یہ نیت کر کے آپ اتوں واپس آ گئے اور گھر آ کے لونڈی نو آزاد کرتا۔ تو دنیا دی محبت اور عداوت دے بارے گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے اپنی زبان بارش فرمایا خلقت 3 طرح دی ہوندی ہے، ایک وہ جڑی دنیا نو عزیز سمجھ دیا اور دن رات وہ دے ذکر چی وہ طلب وچ ہی وہ دے پیچھے دوڑے رہندے ہیں، اور ادھاں دے لوگ بہت زیادہ نے۔ دوسرے وہ جڑے دشمن سمجھتے ہیں اور یہ برائی نال یاد کرتے ہیں اور یہ مخالفت کرتے ہیں۔ تے تیجے وہ لوگ ہیں جڑے نہ یہ دشمنی کرتے ہیں نہ ادھر دوستی کرتے ہیں۔ یہ لوگ پہلی 2 قسموں کی نسبت اچھے نے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک مرد ایک درویش حضرت بابا بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی خدمت آ کے بیٹھا تو دنیا نو برا بھلا کہنے لگ پیا۔ تو حضرت بی بی رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ تو دنیا دا محب معلوم ہونا ہے، کیونکہ جہاں جہد محبت کرتا ہے تو وہ ہی زیادہ ذکر کرتا ہے، تو اس واسطے تو مہربانی کرے تو چلے جا۔ آج دی ساری گفتگو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ
تعلیمات کا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ دنیا تو کل ہی منہ موڑ لیے ہمیشہ لے، کیونکہ حدیث مبارکہ دے اندر آیا اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ دنیا مردار ہے، طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے، دنیا کڑی ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے، اور یہ درویش نے اللہ دی راہ روک دی ہے، اس واسطے درویش نے چاہیے کہ اس تو کلی منہ موڑ لے۔ سچے اللہ والے ہمیشہ دنیا تو منہ موڑ لیندے رہے اور کدے بھی کسی نے اپنا غلام بنانے کی کوشش نہیں کرتے، اور سچا مرید اپنے پیراں پہ ہمیشہ خود اعتقادی رکھتا، وہ کتے بھی ہوئے تو جو نعمت مقدرہ لکھی ہوئی ہے وہ نعمت ہر حال چ ملنی ہے۔ دنیا کا معاملات بھی جو رزق اللہ لکھے وہ ہر حال چ انسان تک پہنچنا ہے، پیچھے ذلیل و رسوا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تو جو اللہ رزق دے تو جائز طبی ضرورت پوری کرن تو بعد انہوں اللہ دی راج خرچ کر دے، کل واسطے نہ رکھے، کیونکہ سچے درویشاں دا ہی طریقہ کار ہے، وہ تما جمع تو فارغ ہوندے نے، ہمیشہ قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کرتے ہیں، قلبن ذات مولا چ ڈبے رہندے ہیں۔ انہاں دے بارے رب سونے فرمایا کہ دنیا نہ کوئی خوف انہاں نوں ہے گا، نہ آخرت انہاں نوں کسی طرح دا کوئی غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں اور شاکان مولا دی صف شامل ہونا چاہنے، اللہ دوست بننا چاہنے، سانو چاہیے کہ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں، مردہ دے لفلاطونیاں، دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور اللہ رسول انسانیت دے دشمناں دے کولوں اور انہاں دے پروگراماں تو قطعاً قلباً الگ ہو جائیے، اور ادھا الگ ہوئیے، کوشش بھی کریے اندر خیال نہ ہوئے، انفنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے۔ سچی توبہ کریے، قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے، پہلا سن دے سچے دوست، صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص و رضا دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں دے دشمن، سچے علماء مشاہد خدمت حاضر ہو کے انہوں کو روحانی تعلیم و تربیت حاصل کریے، انہوں کو نورانی توجہات لئیے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے اندر القاء کروائیے، انہوں ایکسپٹ کر کے انسٹال کر لیے تاکہ نور توحید ذرا باتاں دی ہر لہر چ رچ بس جائے، تاکہ ہر ظلماتی لہر اندروں جل جائے، اندر نورانی ہو جائے، کیونکہ ہر لہر دی اپنی مخصوص فریکوینسی ہے جڑی اپنے متعلقہ لہراں رابطے دی کوشش کرتی رہتی ہے۔ پھر اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مسور ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کر کے اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ روح جسم سے نکل کے باطن سارو پرواز کردے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جڑا ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جی رب سونے سورہ نساء فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا، تے اللہ سونا ہر چیز تے قادر ہے، جنوں جدوں چاہے دنیا آخرت اپنا دیدار جویں چاہے کرائے۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اور رب سونے جنونی شکر دے، ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، الی ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، خودید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر ہے، دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے اگر دید کرنی ہے اللہ سن کو دل دیا آنکھاں مانگ، اس لئی کہ دیدار مولا دل دیا آنکھاں نہ ہوندا، ظاہری آنکھاں نہ نہیں۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ تر نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔